اس عظیم الشان فتح کی یاد کا دن بھی ہے جسے تاریخ کے صفحات میں فتح مکہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ انسانی کا وہ حیرت انگیز واقعہ کہ جب فاتحین فخر سے سر اٹھا کر نہیں بلکہ عاجزی سے سر جھکا کر مفتوحہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، اور جو شکست خوردہ ہیں وہ شکست کھا کر بھی پر امید ہیں، کیونکہ فاتح کوئی عام آدمی نہیں بلکہ رحمت للعالمین ہیں۔ فتح مکہ کی خوشیاں صرف زمین پر ہی نہیں بلکہ آسمان پر بھی منائی گئیں، کیونکہ یہ صرف مکہ کو فتح کرنے کا دن نہیں ہے بلکہ یہ ہزاروں دلوں کو فتح کرنے کا دن بھی ہے۔ یہ اپنے بدترین جانی دشمنوں کو بھی معاف کرنے کا دن ہے، اور یہ اللہ کے لیے کی جانے والی دشمنی کو اللہ کے لیے کی جانے والی محبت میں بدلنے کا دن بھی ہے۔ رحمت للعالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10,000 صحابہ کے ہمراہ جب ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوئے تو فاتح ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر اٹھا ہوا نہیں تھا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی اور شکر کے جذبات سے جھکا ہوا تھا۔ علامہ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری وادی ذیطویٰ میں پہنچی تو آپ نے اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے سواری پر سر جھکا لیا، اور یہاں تک جھکے کہ آپ کی تھوڑی قریب تھا کہ کجارے کی لکڑی سے جا لگتی۔ چشم فلک نے کسی فاتح کو کبھی اتنا عاجز نہیں دیکھا تھا۔ صحیح بخاری میں لکھا گیا ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ فتح کی تلاوت فرما رہے تھے، اور آپ پر شکر گزاری کی کیفیت اس حد تک طاری تھی کہ آپ ادھر ادھر کہیں نہیں رکے اور مکہ میں داخل ہوتے ہی سب سے پہلے بیت اللہ کا رخ کیا جسے 360 بتوں نے گھیر رکھا تھا، اور سب سے پہلے آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیت اللہ کو بتوں سے پاک کیا۔ رسول اللہ اپنی کمان کی نوک سے ایک ایک بت گراتے جاتے تھے اور پڑھتے جاتے تھے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور یقیناً باطل کو مٹ ہی جانا تھا۔ تاریخ کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی ہیں، کعبے کا صحن ہے، رسول اللہ کے جانی دشمن قطاروں میں مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑے ہیں، ان کے سر ندامت اور شرم کے بوجھ سے اٹھ نہیں رہے، اور اٹھتے بھی کیسے؟ معافی کا مطالبہ بھی کرتے تو کس منہ سے کرتے کہ ان میں ایسے ایسے بدترین دشمن بھی تھے جنہوں نے جگر گوشہ رسول سیدہ زینب کو مدینہ جاتے ہوئے نیزہ مار کر نیچے گرایا تھا، جس سے آپ کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ وہ بھی تھے جو کعبے میں نماز کے دوران سرکار العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیٹھ پر اوجڑی رکھ دیتے تھے۔ وہ لوگ بھی تھے جن کی زبانیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر گستاخی کے تیر چلایا کرتی تھی۔ وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی ایڑیوں کو لہو لہان کر دیا۔ وہ بھی تھے جو حضرت بلال کو گرم ریت پر لٹاتے تھے۔ وہ بھی تھے جن کی وجہ سے 3 سال کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پورے خاندان سمیت ایک پہاڑی گھاٹی میں محصور ہونا پڑا تھا، سوشل بوائیکاٹ کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے چچا کا کلیجہ چبایا۔ آج وہی کفار مکہ ہتھیار ڈالے اپنی قسمت کے منتظر ہیں، خوف سے کانپ رہے ہیں، ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں، امان مانگ رہے ہیں۔ آج زمین پر ان کے پاس چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ رحمت للعالمین نے اپنے ان جانی دشمنوں کی طرف دیکھا اور پوچھا، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ آج میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ وہ اگرچہ ظالم تھے، شکی تھے، بے رحم تھے، لیکن مزاج شناس مصطفیٰ تھے۔ وہ پکار اٹھے، تو کریم ابن کریم۔ اچانک کسی گوشے سے حضرت سعد بن عبادہ کی صدا بلند ہوئی اور کہا، الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون کی ندیاں بہانے کا دن ہے۔ کافروں نے یہ سنا تو خوف سے لرزنے لگے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں، یہ میرا شیر سعد کیا کہہ رہا ہے؟ الیوم یوم الملحمہ، یہ نہیں کہنا بلکہ یہ کہو الیوم یوم المرحمہ،
यानी आज रहमत का दिन है, खून की नदियां बहाने का दिन नहीं है। आज के दिन किसी से कोई बदला नहीं लिया जाएगा। फिर रहमतुल लिल आलमीन ये ऐलान फरमाते हैं कि जिसको अमान चाहिए बैतुल्लाह में आ जाए, जिसको अमान चाहिए वो अबू सुफियान के घर में दाखिल हो जाए, और जिसको अमान चाहिए वो अपने घरों के दरवाज़ों को बंद कर ले। अल्लाह अकबर। आज फतह मक्का का दिन है। नाज़रीन कराम, मुआफ़ी तलाफ़ी का दिन है। अगर आप भी किसी से खफा हैं, किसी से नाराज़ है, दिल में किसी के लिए कोई रंजिश है, ख़ानदान में किसी से कोई भी लड़ाई है और दिल नहीं चाहता कि आज तक उसे आपका माफ़ करने का दिल नहीं किया, तो आज का दिन फतह मक्का का दिन, आम मुआफ़ी का दिन, आप आज उन तमाम लोगों को मुआफ़ कर दीजिए। आज के दिन में हमारे लिए ये पैगाम भी पोशीदा है कि अगर अल्लाह ताकत और हुक्मरानी अता कर दे, अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, अगर अल्लाह ने आपको एक बड़ा ओहदा दिया है, तो आपने आजिज़ी इख्तियार करनी है। झुक जाएं, वरना जो ताकतवर और शोहरत देना जानता है वो शोहरत और ताकत वापस लेना भी जानता है।